نکل جائیں گے. کہاں نکلیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ وہی یہی سوال پوچھے. میرا فرزند تمہارے درمیان موجود تھا، تم میرے پہ روتے رہے کہ کوفہ والوں نے مجھے چھوڑا، اور تم لوگوں نے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ؟ سوال ہے ایسا. اب کب تک ہم اپنی مجالس کو اور محافلوں کو صرف زبان کی لذت پہ تمام کر دیں گے؟ کب تک؟ کب اٹھیں گے ہم؟ کب بیدار ہوں گے؟ لوگ پڑھتے ہیں مولانا حضرات گھبراتے ہیں اس طرح کی باتیں پڑھنے سے. کیوں بھائی؟ بلائیں گا کوئی نہیں مولانا صاحب، بانی دعوت نہیں دے گا، لوگ سن دیں گے. نہیں نہ سنیں، اپنی نوکری تو کرو بھائی. جواب امام کو دینا ہے، لوگوں کو تھوڑی دینا ہے. آپ گھر کو مولا کو کیا بولے؟ مولا میں تو گیا تھا، لوگ سنتے نہیں تھے تو میں کچھ اور سنا کے آیا. بولنا تم ہمارے نمائندے تھے یا لوگوں کے نمائندے تھے؟ امام کی معرفت عزیزان محترم، یہی وجہ ہے تاریخ بار بار پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں کہ کیا وجوہات تھی کہ اماموں کی نصرت نہیں کی لوگوں نے، اور جنہوں نے کی وہ کون لوگ تھے، ان کی کون سی خصوصیتیں تھیں. ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہے تاکہ ہم اپنے امام کی خدمت میں پہنچ سکیں. یہ زندگی صبح شام گزر رہی ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ امام کے لیے. امام اگر روئے زمین پر نہ ہو قیامت آ جائے. یہ جو سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، یہ پانی جو زمین پہ مارا مارا پھر رہا ہے، یہ جو شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ جو سانسیں آ رہی ہیں، یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے ہے. سب امام کے وجود. یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ امام رحمت موصولہ ہے. وہ جو رحمت پروردگار ہے اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی تقسیم کس کو کتنی پہنچنی ہے، کس کو کتنا فیض چاہیے، سورج کو کتنی روشنی چاہیے، چاند کو کیا چاہیے، لہروں کو کتنی ہوا چاہیے، ہوا دوست پہ کیسے اڑے گی، پتے کیسے کھلیں گے، ہر رنگ میں خوشبو کیسی ہو، ہر پھل میں مزہ کیسا ہو، یہ کون دے گا؟ امام. امام ہے باب اللہ، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے. باب اللہ ہے. وہاں امام کو نہیں سمجھے، جو سمجھ گئے تھے وہ فنا ہو گئے. فنا ہو گئے، انہوں نے اپنی شناخت ختم کر دی، امام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. آج بھی جو امام کو پہچان گیا ہے اسے کسی چیز کا خطرہ نہیں. تو اسے نہ جان کا خطرہ ہے، نہ مال کا خطرہ ہے، نہ اولاد کا خطرہ. کیوں؟ کیونکہ ابھی خطرے میں ہے جان اور مال. جب امام کے حوالے ہو جاتی ہے تو پھر امر ہو جاتی ہے، امر ہو جاتی ہے. مگر کربلا والے کہاں ہیں جو ادھر تھے امام کے ساتھ؟ وہ کون ہے؟ آپ ہر روز سلام کرتے ہیں انہیں، السلام علیکہ یا اصحاب الحسین. سلام کرتے ہیں ہر زیارتوں میں، اور باقاعدہ روایت ہے کہ جب یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب جاتے. روایت ہے 8ویں امام کی کہ جب بھی یاد کرو یہ کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل کامیاب ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کامیاب ہیں. کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم بغداد میں ہوتے. مزدور تو جنازہ نہ اٹھاتے،
کاش آخری امام کی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو ہوں، میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ۔ یہ ہے امام۔ امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ظاہر ہے اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ امام انتخاب کرے، اور ظاہر ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کے ادارے میں نوکری کرنا چاہتے ہیں بغیر رشوت کے، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، بالکل جو آپ ایلیجیبل ہو، اس قابل ہو، تو کرائیٹیریا دیکھا جاتا ہے، ڈگری دیکھی جاتی ہے، تجربہ دیکھا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر انٹرویو، پھر سلیکشن بورڈ۔ کہیں جا کر جتنا بڑا ادارہ، جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنی اسکروٹنگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلط آدمی اس مقام پہ نہ بیٹھے، کیونکہ مقام ایسا ہے۔ اب ڈاکٹر کی جگہ پہ آپ کسائی کو تو نہیں بیٹھے، بیٹھ جائے تو کیا کرے گا؟ دنیا کا قانون سمجھ میں آتا ہے ہمیں، اور وہ جو دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی کمپنی ہے امام زمانہ کی، اس میں داخلے کے لیے کیا کرائیٹیریا چاہیے؟ ایسے اٹھ کے چلے جائیں گے، ایسے چلے وہاں پہ کوانٹٹی نہیں چاہیے، زیادہ لوگ نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، لیکن اس کو پیدا تو کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلی اللہ امام بیٹھے ہوئے ہیں، امام غلاموں کو آزاد کرتے تھے، کہتے ہیں اپنی زندگی میں ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ ایک غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، غلام کا چہرہ بہت سیاہ تھا، خراب تھا، یا تو کوئی مریض تھا، کیا وجہ تھی؟ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیوں؟ کہا آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ کہا امام نے بولا کیوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی بنتا ہے، میں بھی بنتا ہوں، وہ کہ امام ہے لیکن بندگی تو ہے، یہاں زیادہ ہے وہ کم، لیکن کہا یہ بھی بنتا ہے، میں بھی بنتا ہوں۔ کہا قرآن کی روح سے یہ مومن کیا ہے؟ بھائی۔ قرآن کی روح سے کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ کہا دوسرا، اس کے والد بھی میرے والد بھی ایک ہی ہیں۔ کہا کون؟ کہا حضرت آدم۔ تو کہا میرے اس میں کیوں مسئلہ ہے؟ لیکن ہم ایسے ہیں، آئمہ اپنی سواریوں سے اتر کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ امام سب کا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے اس میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کی معرفت لیں اور امام تک پہنچے تو اذان محترم اپنی طرف توجہ دیں۔ ہماری تنہائی کیسے ہے؟ ہماری خلوت کیسے ہے؟ کیا ہم پرہیزگار ہیں؟ کیا ہم حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم غیبت تہمت سے زبان کو پاک رکھتے ہیں؟ یہاں سب اچھے ہیں، باہر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا کا بدلہ ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، انسان ہے، لیکن کیا غلطی کر کے شرمندہ ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا چاہیے نا آدمی کو۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اسے کہتے ہیں انسانیت۔ یہ انسانیت کا جو فارمولہ ہے نا، یہ دنیا کی یونیورسٹیاں نہیں دیتی۔ دنیا کی یونیورسٹی آپ کو ڈاکٹر بنائے گی، انجینئر بنائے گی، سائنٹسٹ بنائے گی، ٹھیک ہے، کچھ بھی بنا دے گی، لیکن انسان بننے کا فارمولہ نہج البلاغہ میں ہے۔
مانتے ہیں کہ یہ سب کر لے گا، انسان نہیں بن سکتا. وہاں انسان بننے کا فارمولا معطر کرنے کے لیے کلام امیر. امام کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کتنا ایک ایک لفظ انسان کے وجود سے واقف ہے میرے مولا کا. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. یعنی مولا انسان کو اندر تک جانتے ہیں. کیوں؟ جب انسان بولنا شروع کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کیا ہے. آپ کو چپ کر کے بیٹھا آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی سوچیں کیا ہیں، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. زبان. اور جب انسان غصے میں ہو تو اصل باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. امام فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. ہمیں یہی کرنا ہے کہ جو اندر چھپا ہوا ہے اسے صحیح کرنا ہے. آپ کے سامنے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے تنہائی میں کیسا ہو؟ آپ کے سامنے شاید میں کوئی گناہ نہ کروں کہ یہ کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے. لیکن اکیلے میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا آپ سے، آپ تو چلے آپ ہیں، بچہ بیٹھا ہوا چھوٹا، بچے کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا. یہ بچہ بیٹھے کیا سوچے گا. لیکن افسوس ہے انسان پہ، بچے کا تو خیال کرتا ہے، خدا کا خیال نہیں کرتا. یعنی بچے کے برابر بھی خدا کو اہمیت کیا ہے. اصل تو یہی ہے. اصل انسان وہی ہے جو اپنی تنہائی میں ہے. اصل وہی ہے. باہر تو دکھاوا ہے، باہر تو دکھاوا ہے، منافقت، ریاکاری. باہر تو ایسے آپ کو نہیں کرنا بتانا پڑتا، آپ کو ایسے کہنا. تنہائی میں پتہ چلتا ہے. وہ شخص ہے نا مسجد میں نماز پڑھا، اسے آواز آئی، اس نے بولا کوئی آ گیا ہے. لمبی لمبی قرأتیں کرنے لگ گیا، لمبے لمبے سجدے کرنے لگ گیا. جیسی نماز ختم ہوئی دیکھا مسجد میں بلی تھی. اس نے کہا کوئی آیا اس کو پتا چلے کہ میں کتنی لمبی نماز ہے. نماز کس کے لیے تھی پھر؟ اس کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے. ہم بھی نماز پڑھو کوئی آ جائے تو ذرا دیکھ لیا کیا سوچے گا، کیسی نماز اکیلے میں. بھائی خدا کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے. تو تنہائی میں رات کو اٹھ کے اس کو سجدے کا ہو. کمال یہی ہے، کمال یہی ہے. وہ پیر داماد جو بہت بڑے فلاسفر تھے، اور ملا صدرہ جو کہ جس پر حکمت مطالعہ سارا فلسفہ ہے، ان کے شاگرد تھے. وہ میر داماد استاد ہے. ان کی زندگی میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اصفہان میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، اس زمانے میں جو سلطان بادشاہ تھا اس کی ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی، اور بھاگ گئی، بہرحال شہزادی تھی، نکل گئی، ڈھونڈتے رہ نہیں ملی. دوسرے دن بہرحال جو ہے وہ فوجی لے کر آئے گھر میں. کہا بولا بچی صحیح ہے، سالم ہے؟ کہا گھر والوں کا سالم ہے. کہا کہاں تھی رات؟ کہا فلانے مدرسے کے حجرے میں پائی گئی. مدرسے کے حجرے میں. کہا کون تھا؟ کہا ایک طالب علم تھا. کہا اس کو لے کر آؤ. میر داماد. کہا کہ بیٹی نے پوچھا کہ تم کیسے گئی؟ کہا میں نکلی تھی بازار سے، کوئی مجھے ویسے بچانا نہیں، تو رات ہو گئی، جگہ نہیں ملی. میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے کوئی شمع روشن ہے، کوئی چراغ روشن ہے. میں نے دیکھی تو حجرہ ہے، مدرسہ ہے. میں تو چلی گئی. وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے رہنا ہے، شہزادی ہے، اس کیا کرے، اسے کیا بتا. اس نے بولا کہ میرے پاس تو یہی جگہ ہے. کہا کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی خالی، اس نے مجھے دے دی. کہا اس نے تمہیں دیکھا؟
کہا نہیں، بس جب میں داخل ہوئی تھی تو دیکھا تھا، پھر اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس سے پوچھا کیا تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہا جب پہلے آئی بس۔ کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے اس سے پہلے کسی ایسے خاتون کو نہیں دیکھا۔ تو کہا کیا وجہ تھی کہ ساری رات تمہارے حجرے میں رہی اور تم نے اسے دیکھا نہیں؟ کہا جب بھی مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں دیکھوں تو میں اپنی انگلی کو چراغ پہ رکھ لیتا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ آگ آسان ہے جہنم کی آگ سے۔ ایسے میں اس نے اپنا پورا ہاتھ باہر نکالا، پوری انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے فجر تک اس نے اپنا ہاتھ جلا دیا، مگر اپنی عفت کو بچا کے رکھا۔ عزیزان محترم، آج جوان ہاتھ میں موبائل، راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ یہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، آگ ہے آگ، جہنم کی آگ۔ ایک نگاہ نامحرم، جہنم۔ کتنا جلا رہا ہے آج کا جوان؟ بیٹے بیٹیاں سب شامل ہیں، محرم نامحرم تعلقات، بےہودگی، بے اخلاقی، قرآنیت، کیا ہے؟ برباد کر رہا ہے اپنے آپ، بیچ رہا ہے نفس اتنا سستا۔ جبکہ امیر کیا فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اور تم ایک تصویر دیکھتے ہو بک جاتے ہو۔ خود بچائیں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں نا مانا نجات میں، اس دن ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ خود بچائیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، روکیں اپنے آپ کو۔ سرمایہ ہے آپ، خزانہ ہے آپ کا دل، آپ کا دل خدا کے لیے ہے، اس دل میں کسی اور کو جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا ہی ہوں گے تو امام آپ کا انتخاب کرے گا، اگر نہیں ہوگا کیسے انسان اپنے آپ؟ وہ محبت، یہ جو محبت ہے نا ہمارے دلوں میں، یہی وہ قطرہ ہے جو بچا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اطاعت تو کرنی پڑے گی۔ امام اطاعت مانگتا ہے۔ امام صرف یہ نہیں کہتا کہ انسان جو ہے وہ بس کچھ بھی کرے اور کامیاب ہو جائے۔ جنہوں نے تاریخ میں امام کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے۔ بس جانے والا بہرحال وقت جو مجھے دیا گیا تھا وہ تمام ہو گیا ہے، اور میں بہت تیزی سے اپنے اغراض کو جمع کروں۔ خلاصہ، امام موجود ہے، وہاں زندان میں تھا، یہاں موجود ہے، لیکن غیبت میں ہے۔ شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں، یہ امام سب کا ہے۔ شیعوں کے ہاں غیبت میں ہے، سنیوں کے ہاں پیدا ہوگا، لیکن جب آئے گا تو پیدا ہو کے ہی آئے گا۔ کل آ جائے، پرسوں آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب پیدا ہوگا تھوڑی آپ کو پتہ چلے گا، وہ تو جب ظہور کرے گا تب پتہ چلے گا۔ تو ایک ہی ہے، اس ایک پہ جمع ہو جاؤ اور آگے کی طرف بڑھو۔ خدا کا وعدہ ہے، اِنَّا حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ غالب آ کر رہے گا۔ اور ویسے بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو دنیا کے حالات کتنے باخبر ہیں، حالات تیزی سے
بدل رہے ہیں، بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. شور مچا ہوا ہے، جنگ کا نقارہ بلند ہو چکا ہے. آپ کے سامنے رشیا کے حالات، جنگ شروع ہو چکی ہے. اس دور میں تصور نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، جنگ شروع ہو گئی ہے. یمن، فلسطین، سب یہ پورا خطہ تیار ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کے آنے کا منتظر ہے. مجھے آپ کو آواز نہیں آ رہی مگر وہاں شور مچا ہوا ہے. بس تھوڑے دن رہ گئے. ہم تو یہ آنکھیں، اس کی تو بینائی کم ہو گئی. متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے مولا، کب ہم آپ کو دیکھیں گے. اسی کے لیے تو ہے یہ سب، اور کس کے لیے؟ مجلس کا اصل وارث کون ہے؟ مجلس کا اصل بانی کون ہے؟ امام. بس اس کی طرف بڑے عزیزان محترم. یہاں امام، میں نے کہا نا آپ کو کہ جب امام پہلی دفعہ زندان میں گئے تو کیا کہا کہ پروردگار تیرا شکر، تو نے عبادت کی جگہ دی. لیکن جب آخری زندان میں گئے، لیکن جب آخری زندان میں گئے امام کی دعا بدل گئی. امام کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے جلدی اٹھا لے. کیوں؟ زندان تنگ سے تنگ ہوتا گیا، تاریخ سے تاریخ ہوتا گیا، ظالم سے ظالم آتا گیا. امام کی حالت کیا ہے؟ چاہنے والوں نے چاہا کہ امام کو دیکھیں، کہیں اجازت نہیں تھی. بہرحال تو جان میں تھوڑے سے اچھے، کبھی کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا تو تھوڑی ظاہری طور پر محبت کا اظہار کرتا تھا. کہا دیکھ تو نہیں سکتے، مل تو نہیں سکتے، ایک سوراخ ہے اس میں سے دیکھ رہا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، ہمیں نظر نہیں آیا. کہا غور سے دیکھو. کہا ایک کپڑا ہے جو زمین پہ پڑا ہوا ہے. کہا یہ کپڑا نہیں ہے، یہی امام ہے. امام اتنا کمزور ہو گیا ہے، نحیف ہو گیا. عزیزان محترم، امام کو سکھانا کم سے کم 4 سال تو متواتر ہے، ورنہ 14 سال ہے. آپ سوچیں جس کی اتنی بیٹیاں ہوں، اتنے بیٹے ہوں، اور وہ تنہا. اور بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں. جب باپ گھر سے جاتا ہے تو بیٹی باپ سے پوچھتی بابا کب آؤ گے؟ یہاں امام موسیٰ کاظم گئے، واپس نہیں آئے. میری معصومہ کم شہزادی اپنے بابا کے انتظار میں رہی. ایک دن دیکھا بھائی امام رضا سیاہ رومال ڈالے گلے میں آ رہے، سمجھ گئی انا للہ. مگر میں کہوں گا میری شہزادی، آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا آپ کے بابا کے بدن کو کس نے اٹھایا. مگر ایک بچی کربلا میں اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے نا، دیکھ رہی ہے کہ جو گیا واپس نہیں آیا. اور جو بابا تصور نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں. وہ چھوٹی سی بچی دیکھے بابا زین سے زمین پہ گر جائے، شمر سینے پہ بیٹھ جائے، کند خنجر چلتا، کیسے نہیں برداشت کر سکتے، کیسے دیکھیں. یا فاطمہ معصومہ، آپ نے یقیناً غم ہے بابا کا،
اس میں کوئی شک نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مگر آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں بندھی، آپ کو شہر شہر گلی گلی پھرایا نہیں گیا، یہاں تک بھی ہوتا تو شاید، لیکن نیزے پہ بابا کا سر آگے آگے، حسرت بھری نگاہ سے بچی دیکھتی ہے، بابا بات نہیں کرو گے یا معصومہ؟ عزاداران محترم، مولا کو 2-3 دن ہے کہتے ہیں زہر دیا، اور آج کا دن مولا کی شہادت کا دن ہے۔ یقیناً مولا کے چاہنے والے ہیں، آج پوری دنیا میں امام کا غم منا رہے ہیں۔ یہ مولا کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ آپ کاظمین میں دیکھتے کل رات پرسوں رات کیا حالات تھے، کیسے جنازے اٹھے امام کی شبیہ تابوت، لیکن ظاہر ہے اس وقت بغداد میں جب زہر نے اپنا کام کیا تو ایک تابوت میں بدن لا کے رکھ دیا۔ بدن کیسا ہے؟ ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، رافضوں کا امام ہے، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ اجازت امامت سے امام رضا آئے ہوں گے، کیونکہ امام کے بغیر کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ امام آئے ہوں گے، غسل کفن دیا، اپنے بابا کو قبر میں اتار دیا۔ خدا ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں کہوں گا یا امام رضا، آپ آئے، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لا یومو کا ابا عبداللہ، ایک اور بیٹا بھی آیا، اس کے اپنے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں۔ 3 دن آپ کے جد کا جنازہ خاک کربلا پہ پڑا رہا۔ کیسا؟ سر موجود نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو پامال کر دیا۔ بس آخری جملہ اور آپ سے التماس دعا، عزاداران محترم، جب سب کو دفنایا نا میرے مولا نے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن، ایک طرف بنی اسد قبیلہ کو بولا رک جاؤ، یہ میں خود جاؤں گا، یہ بابا کا جنازہ ہے۔ عزاداران محترم، مقاتل بیان کرتے ہیں، امام جب اپنے بابا کے بدن پہ پہنچے ہیں نا تو اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں گیا، اٹھایا نہیں، سمیٹا ہے۔ بدن ایسی حالت میں تھا اٹھ نہیں سکتا تھا، سمیٹا، خاک کربلا میں لٹایا، کہا کتنی خوش نصیب ہے، حسین ابن علی میرے پاس ہے۔ اے مومنو، تم بھی جب کسی کو دفناتے ہو تو اس کے کفن کا بند کھولتے ہو، یہاں کفن نہیں ہے، پھر سر کو قبلہ رخ کرتے ہو، یہاں سر ہی نہیں ہے۔ یہاں امام اپنے بابا کے بدن کو دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کہاں کٹی ہوئی رگوں کو قبلہ رخ کیا ہوگا، قبر کو ہرا، کہاں اوپر ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ڈھونڈ رہا ہے، تلواروں کو ہٹا رہا ہے۔ کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک انگلی کا ٹکڑا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔